بات ہے بھائی، شادی اور ولیمے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق اسلام میں شادی کیسے کرنی چاہیے اور ولیمے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محمد زین العابدین کراچی سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جناب زین العابدین صاحب آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ مشورہ لے رہے ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اگر نہیں ہوئی ہے تو ہو جائے آپ کی شادی۔ شادی سادگی سے کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں اسلام نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، ٹھیک ہے رشتہ تلاش کرنے میں تو آپ محنت کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جلد بازی میں کوئی الٹا سیدھا رشتہ نہ ہو جائے، اس میں تو آپ دیر لگائیں، لیکن جب ایک جگہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کرنے میں جلدی کریں۔ یہ جو منگنی ہے، اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ میری معلومات کے مطابق منگنی کا لفظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں، حالانکہ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ خطبہ کا لفظ ہے، خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا، پیغام بھیجا، سامنے والے نے اوکے کر دیا تو نکاح کر لیا، ریجیکٹ کر دیا تو کہیں اور ٹرائی کی۔ تو یہ منگنی نہیں ہے، جہاں سمجھ میں آ جائے بس اب نکاح کرنا ہے۔ تو پہلا حکم تو اسلام کا یہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہے کہ جلدی نکاح کرنا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے، منگنی کو درمیان میں لائے بغیر۔ یہ جو منگیتر اور گرل فرینڈ کا کلچر ہے یہ غیر مسلموں کا ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے۔ تیسرا معاملہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ نکاح میں اگر رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بس کر لینی ہے، پھر استخاروں کی بھینٹ نہیں چڑھانا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں استخارے کا حکم دیا وہاں آپ نے یہ بھی تو فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر لو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، حدیث کے الفاظ ہے اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ تو یہاں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھے اخلاق ہے تو استخارہ کرو، اگر خواب میں گرین آ رہا ہے یا پازیٹیو سگنل آ رہا ہے تو کر لو، نیگیٹو آ رہا ہے تو نہیں کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو استخارہ تو محض ایک دعا ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، تو بس وہ تو کرنا ہی کرنا ہے استخارہ، تو اس لیے کہ وہ تو اس میں کچھ نکلے گا تھوڑی، اور کچھ نکل بھی جائے تو اس پہ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی وہ اللہ کی طرف سے سگنل نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا جہاں سمجھ میں آ رہا ہے وہیں کرنی چاہیے شادی، چاہے استخارہ نکلے یا نہ نکلے۔ اور استخارہ ویسے ہی کریں برکت کے لیے، بہت فضیلت ہے استخارے کی، حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارہ، جو استخارہ کرتا ہے اللہ اس کو نامراد نہیں کرتے۔ تو کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، احتیاطاً استخارہ بھی کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی دعا مانگنی ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے استخارہ، محض ایک دعا ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں امید ہے آپ کو درست فیصلہ کرنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی، اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں ملے گا آپ کو۔ تو کرنا وہی ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ استخارہ میں اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کرو تو پھر کیا کریں ہم؟ تو میں نے کہا استخارہ یا بغیر استخارے کے، اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو استخارہ کریں گے تو بھی نہیں کرنا، استخارہ نہیں کریں گے تو بھی نہیں کرنا، اور اگر ایک چیز آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو استخارہ نہیں کریں گے تو بھی وہ کام کرنا ہے کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرنا ہے، اور استخارہ کر لیا تو بھی کرنا ہے وہ۔ تو استخارے کا سمجھ میں آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض ایک دعا ہے کہ اللہ تو صحیح فیصلہ تو ہی کر سکتا ہے، جو میرے لیے بہتر ہے وہ تو مقدر کر دے، میں چاہوں یعنی اگر میں یہ کام کرنا چاہوں اور میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسباب غیب سے پیدا کر کے اس کام کو ہٹا دے مجھ سے۔ تو اس لیے یاد رکھیں استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، استخارے کا کوئی مخصوص جو آج کل لوگوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہے، بس 2 رکعت پڑھ کے وہ اللہ سے دعا مانگیں کافی ہے۔ تو یعنی یہ تیسرا اسٹیپ ہو گیا کہ استخاروں کی بھینٹ نہیں چڑھا دینا اچھے رشتوں کو، استخاروں کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی ہے کہ پہلے ہم نکلوا لیں اس کے بعد ہم ہاں یا نہ کریں گے، تو وہ کام تو کر لیں، بس اگر سمجھ میں آ رہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں آ رہا تو نہیں کرنا۔ تو تیسرا کام تو یہ ہو گیا۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ نکاح کو افضل ہے کہ مسجد میں کیا جائے، اور مسجد میں برکت ہوتی ہے، مجمع میں کیا جائے نکاح، اور نکاح کے موقع پہ بارات نہ ہو، جو لڑکے والے پوری ایک ٹبر بھر کے لاتے ہیں وہ نہ ہو، دلہن کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھانے کے لیے پوری 2 بسیں بھر کے آئیں، اور اتنے ویٹ والی دلہن کو رشتہ ملتا بھی نہیں آج کل۔ تو اس میں یہ ہے کہ دولہا کے گھر سے جو لڑکا ہے اس کے گھر سے 2-4 افراد یا 2-4 خواتین آ جائیں جو دلہن کو رخصتی کر کے لے جائیں، بس اگلے دن یہ ولیمہ کریں لڑکے والے، اس میں سب کو بلا لیں رشتہ داروں کو رخصتی کے بعد، اور ولیمے میں اپنی حیثیت کے مطابق کیا جائے، اور ولیمے میں اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بلایا جائے۔ ان ریلیٹیوز میں اگر آپ مالداروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو نہیں بلاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے
جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. یہ بدترین ولیمہ ہے. تو آپ کے ریلیٹیوز میں جو بھی ہے اس کو آپ ولیمے میں دعوت دیں, یہ نہ دیکھیں کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے, اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں. اور ولیمے کی بہت شدید تاکید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح کیا لازمی ولیمہ کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ولیمے کی دعوت دے اس کو قبول کرو. یہ بھی فرمایا جو ولیمے کی دعوت ٹھکرا دے فقط عصا ابو القاسم, اس نے میری نافرمانی کی. تو بہت سخت تاکید ہے. علماء کہتے ہیں, جمہور علماء, کہ یہ تاکید ایک کام پہ ابھارنے کے لیے, تو یعنی ترغیب دینے کے لیے یہ شدید تاکید ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر آپ کا کوئی قریبی دوست ہے, کوئی قریبی ریلیٹیو ہے, رشتہ دار ہیں, وہ ولیمے بلاتے ہیں, تو کم از کم سنت مؤکدہ ہونا اس سے بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بلا وجہ آپ ولیمے کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے. اور ولیمے کی دعوت میں آپ نے سیپریٹ انتظام کرنا ہے, خواتین کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ, درمیان میں کوئی پردے کا انتظام ہونا چاہیے. اگر مس گیدرنگ ہے تو پھر اس ولیمے میں جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہے. تو پھر ایسے ولیمے میں آپ کو شرکت کی اجازت نہیں ہے. اور جہیز سارا آپ نے, جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. آپ پہلے سے ہی گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں, اور لڑکی کے ابا کو بتا دیں کہ ہم نے تو پہلے ہی فرنیچر ڈال دیا ہے, اب آپ کی بیٹی کے لیے تو یہاں صوفے رکھنے کی, آپ کے گھر سے جو صوفے آئیں گے وہ ہم رکھیں گے کہاں, آپ خود بتائیں. تو ان کو پہلے سے نا کمرہ بھر دیں. گھننے بن کے یہ نہ کریں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے, ہمیں جہیز نہیں چاہیے. کمرہ آپ کا خالی پڑا ہوا ہے, جو بزبان حال چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ میں خالی ہوں, تو دلہن ایسے تو نہیں آئے گی نا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو چٹائی بچھا کے جناب وہ دلہن وہیں آرام کر رہی ہے, اور اس کے رشتہ دار بھی ادھر آ کے بیٹھ رہے ہیں. تو کچھ تو جو ایک نارمل لوگوں کے گھروں میں ایک کلچر ہے, کچھ صوفے جو درمیانے متوسط درجے کی آمدن والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, کہ کچھ بیٹھنے کے لیے پراپر انتظام ہوتا ہے, سونے کے لیے پراپر بستر ہوتا ہے. جو لڑکی کا جو معیار زندگی اس حساب سے آپ پہلے سے ہی اس اپنے خرچے پہ آپ ڈبل بیڈ اور الماری شلماری اور صوفے ووفے لا کے ڈال دیں, اور لڑکی والوں کو بتا دیں, ابا کو لے آئیں کہ بھائی یہاں پر اب صوفے رکھنے کی جگہ نہیں ہے, بس ہم نے لے لیا, بس آپ بیٹی دے دیں, فی الحال یہ کافی ہے آپ کے لیے. پھر بھی اگر وہ زبردستی جہیز دے رہے ہیں تو پھر ان کا مسئلہ ہی, ان کا ہیڈیک ہے. تو اس طرح سادگی سے آپ ولیمہ کریں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں.